عورتوں پر عذاب کے خوفناک مناظر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے جنت اور جہنم کا نظارہ دکھایا گیا تو میں نے وہاں پر زیادہ تر عورتوں کو دیکھا کہ وہ جہنم میں منہ کے بل الٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے گناہ اور ان پر نازل عذاب الہی کو بیان فرمایا ہے۔ یہ حدیث بہت اہم باتوں پر مشتمل ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے آپ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں اور آپ پر گریہ طاری ہے۔ جب میں نے آپ کی حالت دیکھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے اور کس بنا پر آپ اتنا رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، میں نے شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر قسم قسم کے عذابوں میں مبتلا دیکھا، اور ان کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ اس عذاب کے تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ محترم ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت پر اتنی شفقت ہے کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ مثلاً ایک انتہائی مہربان اور شفیق ماں جو اپنی اولاد پر جان قربان کر دینے والی ہو، اگر وہ ماں اپنی اولاد کو جیل کے اندر سخت قسم کی سزائیں سہتے ہوئے دیکھے تو یقیناً اس ماں کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا، اور ان سزاؤں کو دیکھ کر وہ ماں باپ یقیناً رو پڑیں گے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اور محبت تو ساری دنیا کی ماؤں سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے، جو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کی عورتوں کو جب ہولناک عذاب میں مبتلا پایا، اس کی وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ میری امت کی عورتوں پر اس طرح کا ہولناک عذاب ہوگا۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو کس طرح عذاب میں مبتلا دیکھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا ہے۔ ایک تو خود جہنم کے اندر ہونا بذات خود کتنا ہولناک عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ اور پھر بالوں کے بل لٹکانا یہ انتہائی تکلیف دہ سزا ہے، اور پھر دماغ کا پکنا یہ تیسری سزا ہے۔ پھر فرمایا، میں نے دوسری عورت کو جہنم میں اس طرح دیکھا کہ وہ زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ ناظرین، آپ اندازہ کریں، کس کی زبان کھینچ کر اور نکال کر اس کے ذریعے اس کے پورے جسم کو لٹکایا جائے تو اس میں کتنی سخت تکلیف ہے۔ اگر صرف ایک ہاتھ کے ذریعے بھی کسی کو لٹکا دیا جائے تو وہی اس کے لیے موت سے بدتر ہے۔ زبان کا تو بہت نازک چیز ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے فرمایا، تیسری عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بال جہنم میں لٹکی ہوئی۔ چوتھی عورت کو میں نے اس طرح دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ پیشانی سے بندھے ہوئے ہیں۔ پانچویں عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے، مگر حقیقت میں وہ عورت ہے اور سانپ بچھو اس کو لپٹے ہوئے۔ چھٹی عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں اس کے منہ کے راستے سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پخانے کے راستے سے آگ نکل رہی ہے، اور عذاب دینے والے فرشتے جہنم کے گرز سے اس کو مار رہے ہیں۔ اس طرح 6 عورتوں کو ہونے والے عذاب کی تفصیل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ابا جان، ان عورتوں پر یہ عذاب ان کے کون سے اعمال کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ ان کے کون سے ایسے اعمال تھے جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس ہولناک اور دردناک عذاب میں مبتلا دیکھا؟ اس کے جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس عورت کو میں نے سر کے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکا ہوا دیکھا اور جس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا تھا، اس کو یہ عذاب گھر سے باہر ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہ عورت نامحرم مردوں سے اپنے سر کے بال نہیں چھپاتی تھی۔ محترم ناظرین، اب اگر ہم اپنے ارد و گرد پیش جائزہ لیں
تو ہمیں آج یہ گناہ عام ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ حالانکہ خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ سر کے بال ان کے 70 یا حصہ ہے، کیونکہ عورت کا پورا جسم سر سے پاؤں تک سوائے چہرے کے اور سوائے دونوں ہتھیلیوں کے اور دونوں پیروں کے پورا جسم سطر ہے، جس کو نماز میں چھپانا فرض ہے۔ کیونکہ اگر نماز میں کم چوتھائی سر کے بال کھل جائیں اور اتنی دیر کھلے رہیں جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا جائے تو نماز نہیں ہوگی، یا اگر کسی عورت نے سر پر اتنا باریک دوپٹہ اوڑھ لیا جس میں سر کے بال جھلک رہے ہیں تو ایسے دوپٹے میں بھی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ سطر چھپانے کی شرط پوری نہیں ہوئی۔ بعض خواتین باریک دوپٹے میں نماز پڑھ لیتی ہیں اور اس دوپٹے کو دوہرا کر لیتی ہیں، حالانکہ دوہرا کرنے کے بعد بھی بال نظر آتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات دوپٹہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے چٹیاں باہر نکلی ہوتی ہے، وہ دوپٹے کے اندر نہیں چبھتی، یا بعض خواتین کی آستینیں اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ دوپٹہ پہننے کے باوجود ان کے بازو تک نہیں چھپتے۔ اور مسئلہ یہ ہے، اگر چوتھائی سر کے بال کھل جائیں یا چوتھائی پنڈلی نظر آ جائے اور 3 مرتبہ تسبیح پردے کے برابر کھلی رہے تو نماز نہیں ہوگی، اور چہرہ، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پیر اور باقی سارا جسم نامحرم مردوں سے چھپانا ضروری ہے۔ یہ پردے کا حکم ہے، پردے کا حکم الگ ہے اور سطر کا حکم الگ ہے۔ پردے کے حکم میں سر سے پاؤں تک پورا جسم داخل ہے، اس کو نامحرم مردوں سے چھپانا گھر میں بھی ضروری ہے اور گھر سے باہر بھی ضروری ہے۔ لہٰذا گھر میں اور گھر کے باہر نامحرم مردوں کے سامنے سر کے بال کھول کر آنا گناہ ہے، اور یہی اس کا عذاب ہے جو آپ نے ابھی سنا۔ بعض پردہ دار خواتین گھر کے باہر تو سر اور چہرہ چھپانے کا اہتمام کر لیتی ہیں، لیکن گھر کے اندر جو نامحرم مرد یا قریبی نامحرم رشتہ دار ہیں ان سے وہ خواتین پردہ کرنے کا اہتمام نہیں کرتی۔ ان کے سامنے سر بھی کھلا رکھتی ہیں، گردن بھی کھلی ہے، بازو بھی کھلے ہیں، گریبان تک کھلا ہوا ہے، اور بعض خواتین ساڑی اس انداز سے پہنتی ہیں کہ پیٹ بھی اس میں سے نظر آتا ہے۔ مثلاً دیور یا جیٹھ یا تایا زاد بھائی، پھوپھی زاد، ماموں زاد اور خالہ زاد بھائی گھر میں آتے رہتے ہیں، لیکن ان سے پردہ کرنے کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ ان کے سامنے سر، سینہ، ہاتھ اور بازو سب کھلے ہوئے ہیں، جبکہ شریعت میں ان سب سے پردہ کرنے کا حکم ہے اور ان کے سامنے سر کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اتنی گنجائش ہے کہ جو نامحرم گھر کے اندر رہتے ہیں جن سے ہر وقت مکمل پردہ کرنا مشکل ہے، مثلاً دیور یا جیٹھ گھر کے اندر ساتھ رہتے ہیں، اب ہر وقت ان کی آمد و رفت رہتی ہے اور وہ اکثر گھر پر کام کاج بھی کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ حکم ہے کہ ان کے سامنے بھابھی کو چاہیے کہ کوئی بڑا اور موٹا دوپٹہ اس طرح اوڑھے کہ اس میں پیشانی سے اوپر کے اور سر کے سارے بال چھپ جائیں، اور دوپٹہ اس طرح باندھیں جس طرح نماز میں باندھا جاتا ہے، اور اس میں دونوں بازو بھی چھپ جائیں، اور وہ اپنے پنڈلی بھی شلوار وغیرہ سے چھپائیں۔ پنڈلی کا ذکر اس لیے کیا کہ آج کل انہیں کھلا رکھنے کا رواج چل رہا ہے جو سراسر ناجائز ہے۔ صرف چہرہ اور دونوں ہتھیلیاں، دونوں پیر کھلے رہیں، اس حالت میں ان کے سامنے آنا جانا رکھیں اور گھر کا کام انجام دیں تو اس کی گنجائش ہے، اور اس میں بھی بہتری ہے کہ چہرے پر گھونگھٹ ڈال کر ان کے سامنے آئے جائیں۔ اس ضرورت کے وقت اس گھونگھٹ میں ان سے بات بھی کر سکتی ہیں اور جواب بھی دے سکتی ہیں۔ شریف اور حیادار عورت کے لیے چہرے پر گھونگھٹ ڈال کر کام کاج کرنا کوئی مشکل کام نہیں، بشرطے یہ کہ آخرت کی فکر ہو، خوف خدا ہو اور اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہو۔ لیکن سر کھلا رکھنا یا سر کے اوپر اتنا باریک دوپٹہ اوڑھ کر کہ اس میں سے سر کے بال نظر آ رہے ہیں، یا برائے نام دوپٹہ گلے میں ڈال رکھا ہے، سر پر نہیں رکھا، بازو بھی کھلے ہوئے ہیں، کہنیاں بھی کھلی ہوئی ہیں، کلائیاں بھی کھلی ہوئی ہیں، اور ان کلائیوں میں زیور بھی پہنا ہوا ہے، اور آج کل تو پنڈلیاں کھولنے کا منحوس رواج بھی چل پڑا ہے۔ لہٰذا گھر کے جو نامحرم مرد ہیں ان کے سامنے بھی ان اعضاء کو کھولنا جائز نہیں، اور گھر سے باہر کھولنا تو کسی حال میں جائز ہے ہی نہیں۔ لیکن آج مسلمان خواتین کا جو حال گھر کے اندر ہے، اس سے زیادہ برا حال گھر کے باہر نکلتے وقت برقعے اور پردے کا کوئی کام نہیں، اور جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ بھی اتنے باریک ہیں، اتنے چست ہیں کہ جسم کا ہر حصہ نمایاں ہو رہا ہے۔ لہٰذا خواتین یہ بات سن لیں، نامحرم مردوں کے سامنے ننگے سر آنے کا عذاب۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو جہنم کے اندر سر کے بل لٹکے ہوئے دیکھا ہے، اور ان کا دماغ ہانڈی کی طرح پک رہا تھا۔ اللہ کی پناہ۔ ناظرین، یہ ہم قانون قدرت ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہوتا اور دنیا میں واپس نہیں آتا۔
لیکن اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے کبھی کبھی ایسا کر دیا کرتے ہیں۔ ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آتا رہا ہے، یہاں تک کہ کوئی زندہ ہو گیا اور اس نے مرنے کے بعد کا حال سنا ہے اور پھر مر گیا۔ اسی قسم کا عذاب قبر کے متعلق ایک واقعہ گلگت میں پیش آیا۔ ایک شخص قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اس نے کسی قبر سے یہ آواز سنی کہ مجھے نکالو، میں زندہ ہوں۔ جب ایک دو مرتبہ اس نے آواز سنی تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ میرا وہم ہے اور خیال ہے، کوئی آواز نہیں آ رہی۔ لیکن جب مسلسل اس نے یہ آواز سنی تو اس کو یقین ہونے لگا۔ چنانچہ قریب میں ایک بستی تھی، وہ شخص اس میں آیا اور لوگوں کو اس آواز کے بارے میں بتا کر کہا کہ تم بھی چلو اور اس آواز کو سنو۔ چنانچہ کچھ لوگ اس کے ساتھ آئے، انہوں نے بھی یہی آواز سنی اور سب نے یقین کر لیا کہ واقعی یہ آواز قبر سے آ رہی ہے۔ اب یقین ہونے کے بعد ان لوگوں کو مسئلہ پوچھنے کی فکر ہوئی کہ پہلے علماء سے یہ مسئلہ معلوم کرو کہ خبر کھولنا جائز ہے یا نہیں۔ چنانچہ وہ لوگ محلے کی مسجد کے امام صاحب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اس طرح سے قبر سے آواز آ رہی ہے اور میت یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے قبر سے باہر نکالو، میں زندہ ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا اگر تمہیں اس کے زندہ ہونے کا یقین ہو گیا ہے تو قبر کو کھول لو اور اس کو باہر نکال لو۔ چنانچہ یہ لوگ ہمت کر کے قبرستان گئے اور جا کر قبر کھولی۔ اب جو ہی تختہ ہٹایا تو دیکھا اندر ایک عورت ننگی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا کفن گل چکا ہے، اور وہ عورت کہہ رہی ہے جلدی سے میرے گھر سے میرے کپڑے لاؤ، میں کپڑے پہن کر باہر نکلوں گی۔ چنانچہ یہ لوگ فوراً دوڑ کر اس کے گھر گئے اور جا کر اس کے گھر والوں کو یہ واقعہ بتایا۔ اس کے کپڑے چادر وغیرہ لے کر آئے اور لا کر قبر کے اندر پھینک دیے۔ اس عورت نے ان کپڑوں کو پہنا اور چادر اپنے اوپر ڈالی اور پھر تیزی سے بجلی کی طرح اپنی قبر سے نکلی اور دوڑتی ہوئی اپنے گھر کی طرف بھاگی۔ گھر جا کر ایک کمرے میں چھپ کر اندر سے کنڈی لگا لی۔ اب جو لوگ قبرستان آئے تھے دوڑ کر اس کے گھر پہنچے۔ ان کو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس نے اپنے کمرے کے اندر سے کنڈی لگا رکھی ہے۔ ان لوگوں نے دستک دی کہ کنڈی کھولو، ہمیں اندر سے ان عورت نے جواب دیا میں کنڈی تو کھول دوں گی لیکن کمرے کے اندر وہ شخص داخل ہو جس کے اندر مجھے دیکھنے کی تاب ہو، اس لیے کہ اس وقت میری حالت ایسی ہے کہ ہر آدمی مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا، لہٰذا کوئی دل گردے والا شخص اندر آئے اور آ کے بری حالت دیکھے۔ اب سب لوگ اندر جانے سے ڈر رہے تھے مگر دو چار آدمی جو مضبوط دل والے تھے انہوں نے کہا کہ تم کنڈی کھولو، ہم اندر آئیں گے۔ چنانچہ اس نے کنڈی کھول دی اور لوگ اندر چلے گئے۔ اندر وہ عورت اپنے آپ کو چادر میں چھپائے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب یہ لوگ اندر پہنچے تو اس عورت نے سب سے پہلے اپنا سر کھولا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ اس کے سر پر ایک بھی بال نہیں ہے اور وہ بالکل خالی کھوپڑی ہے، نہ اس پر بال ہے نہ خال ہے، صرف خالی کھوپڑی ہے، ہڈی ہی ہڈی ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تیرے بال کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ جب میں زندہ تھی تو ننگے سر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، پھر مرنے کے بعد جب میں نے قبر میں لائی گئی تو فرشتوں نے میرا ایک ایک بال نوچا اور اس کے نتیجے میں بال کے ساتھ خال بھی نکل گئی۔ اب میرے سر پر نہ بال ہے نہ خال ہے۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنا منہ کھولا۔ جب لوگوں نے اس کا منہ دیکھا تو اتنا خوفناک ہو چکا تھا کہ سوائے دانتوں کے کچھ نظر نہیں آ رہا، نہ اوپر کا ہونٹ موجود تھا نہ نیچے کا ہونٹ موجود تھا، بلکہ 32 کے 32 دانت سامنے جڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ سوچئے اگر کسی انسان کے صرف دانت ہی دانت نظر آئیں تو کتنا ڈر اور خوف معلوم ہوتا ہے۔ اب ان لوگوں نے اس عورت سے پوچھا تیرے ہونٹ کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا میں اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر نامحرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی، اس کی سزا میں میرے ہونٹ کاٹ لیے گئے، اس لیے اب میرے چہرے پر ہونٹ نہیں ہے۔ پھر اس عورت نے اپنے ہاتھ اور پیروں کی انگلیاں کھولیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں میں ایک بھی ناخن نہیں تھا، تمام انگلیوں کے ناخن غائب تھے۔ اس سے پوچھا تیری انگلیوں کے ناخن کہاں ہیں؟ اس عورت نے جواب دیا ناخن پالش لگانے کی وجہ سے میرا ایک ایک ناخن کھینچ لیا گیا، چونکہ گھر میں سارے کام کر کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، اس لیے جیسے ہی میرے مرنے کے بعد میں قبر میں پہنچی تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا اور مجھے یہ سزا ملی کہ میرے سر کے بال بھی نوچ دیے گئے، میرے ہونٹ بھی کاٹ دیے گئے اور ناخن بھی کھینچ لیے گئے۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی اور مردہ بے جان ہو گئی جیسے لاش ہوتی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے دوبارہ اس کو قبرستان میں پہنچا دیا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کو یہ عبرت دکھانی مقصود تھی کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا، اس کو کتنا ہولناک عذاب دیا گیا۔ بے پردہ خواتین اس واقعے سے عبرت لیں اور ان گناہوں سے توبہ کریں۔ ناظرین، جہنت میں عورتوں پر عذاب دیکھنے کے بارے میں
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی احادیث میں بیان فرمایا۔ چنانچہ نامحرم مردوں کے سامنے بے پردہ نکلنے کے سلسلے میں ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، میں نے جہنت میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا۔ پھر فرمایا، عورتوں کے جہنم میں کثرت سے جانے کی 4 وجوہات ہیں۔ پہلے، ان میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا مادہ بہت کم ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع داری کا جذبہ کم ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ان میں اپنے خاوند کی فرما برداری بہت کم ہے۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر بن ٹھن کر بے پردہ گھر سے باہر نکلنے کا جذبہ بہت پایا جاتا ہے۔ یہ چوتھی وجہ ہے، وہی ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج کل اکثر خواتین جب گھر سے باہر نکلیں گی تو خوب اعلیٰ سے اعلیٰ جوڑا پہن کر اور خوب راستہ پہ راستہ ہو کر میک اپ کر کے خوشبو لگا کر بے پردہ باہر نکلیں گی۔ اگر کوئی خاتون مکمل شرعی پردے میں گھر سے باہر نکلے اور ایسی خوشبو لگا کر نہ نکلے جس کی خوشبو دوسرے نامحرم مردوں تک جائے، جو آرائش و زیبائش کے ساتھ صرف اپنے شوہر کے سامنے آئے یا اپنے باپ بھائی اور بیٹے کے سامنے آئے، تو اس میں کوئی برائی نہیں جائز ہے، کیونکہ شوہر کے لیے آرائش و زیبائش کرنا نہ صرف جائز بلکہ بہتر ہے۔ لیکن یہ عذاب اور وبال اس صورت میں ہے کہ عورتیں نامحرم مردوں کے سامنے آرائش کر کے آئیں، چاہے وہ نامحرم گھر کے ہوں یا باہر کے ہوں۔ اس وقت یہ فاعل گناہ حرام اور ناجائز ہے، اس سے بچنا واجب ہے۔ محترم ناظرین، آپ یہ بھی نہ سمجھے کہ عورت گھر سے باہر بالکل ہی نہیں نکل سکتی۔ پردے کے شرعی حدود میں رہ کر وقت سے ضرورت باہر کے کام انجام دے سکتی ہے۔ اب آپ دوسری عورت کے بارے میں بھی سن لیجئے۔ دوسری عورت جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ زبان کے بل جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت وہ عورت ہے جو اپنی زبان درازی سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ بعض عورتوں میں بلا شبہ یہ بہت بڑی خصلت پائی جاتی ہے کہ بہت ہی منہ پھٹ زبان دراز، بدگو اور بہت زیادہ زبان چلا کر اپنے شوہر کو تکلیف پہنچانے کی عادت ہوتی ہے۔ یہ بات تو مرد کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اپنی زبان سے اپنی بیوی کو ناحق تکلیف پہنچائے یا اس کو ستائے اور پریشان کرے۔ مرد کے لیے یہ بات باعث عذاب اور باعث وبال ہے، لیکن اس حدیث میں یہ صفت خاص عورتوں کے متعلق بیان کی جا رہی ہے کہ بات بات پر شوہر سے لڑنا، بدتمیزی کرنا اور ایسی باتیں کرنا جس سے شوہر کا دل دکھے، اس کو تکلیف اور ایذا پہنچے۔ ایسی خواتین کے بارے میں جہنم میں بتائے گئے عذاب بتائے گئے ہیں کہ وہ جہنم میں زبان کے بل لٹکیں گی۔ اب ذرا سوچئے، اگر انسان کسی کو ہاتھ سے مار دے یا کسی چیز سے مار دے تو اس کی تکلیف زیادہ دیر تک باقی نہیں رہتی، لیکن زبان سے بعض اوقات انسان ایک ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے جو زندگی بھر انسان کو نہیں بھولتا۔ زبان جسم کا بہت چھوٹا سا حصہ ہے، مگر اس کے گناہ بڑے سنگین ہیں۔ ان سنگین گناہوں میں سے ایک گناہ زبان درازی بھی ہے۔ یہ ایک ایسا سنگین گناہ ہے کہ جو گھر کے سارے سکون کو غارق کر دیتا ہے اور زندگی کو عجیرن بنا دیتا ہے۔ اگر اس کا سبب کسی خاتون کی زبان ہے تو اس کے لیے اس حدیث میں یہ عذاب اور وبال بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے خواتین کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکالیں جس سے ان کے شوہر کو کوئی تکلیف پہنچے۔ ایسے ہی شوہروں کو یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنی زبان سے ایسی بات نہ کہیں جس سے بیوی کو تکلیف پہنچے، بلکہ تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو یہ حکم ہے کہ اپنی زبان پر قابو رکھیں، اور زبان سے ایسی بات نکالنا جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے باعث عذاب گناہ اور کسی مسلمان کو ناحق تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر برے عمل سے بچائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔